الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء اکرام، مہمانان گرامی، بالخصوص ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے ہر تحریک میں دستہ اول کا کردار کرنے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے روح رواں، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان خاص اور میر مجلس حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے برادر مکرم محترم جن کی وساطت سے آج ہم اور آپ یہاں مجتمع ہوئے ہیں، جن کی کوششوں سے آج یہ سنہری موقع ہمیں ملا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد یونس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین مجلس فقی جمعیت علماء اسلام ضلع شرقی، برادر محترم، برادر مکرم محترم جناب جمال خان کاکڑ صاحب، سیکریٹری جمعیت علماء اسلام ضلع شرقی، اور امیر جمعیت علماء اسلام چنیسر ٹاؤن، اور آپ تمام حضرات کا میں دل کے عطا گہرائیوں سے انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ حضرات کی وساطت اور آج آپ حضرات کے ذریعے سے مجھے اور میرے دوستوں کو انتہائی جید علماء کرام کو سننے کا موقع ملا، اور بہت کچھ ہم نے اپنے علمی استعداد کے لحاظ سے ان کی گفتگو سن کر بہت ہی زیادہ انداز سے ہم مستفید ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی زندگی رہی ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ کچھ دن پہلے حضرت مولانا محمد حسن سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک کا باعث اور ذریعہ ہمارے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد یونس شاہ صاحب اور برادر محترم جمال خان کاکڑ صاحب تھے۔ اس حوالے سے ایک مشاورت ہوئی تھی کہ حرمت سود سیمینار کے نام سے ایک پروگرام ہو، اور اس میں اپنے تمام حضرات سے ملاقاتیں ہوں، اور ان ملاقاتوں کے بعد حرمت سود کے حوالے سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہو۔ اور اللہ جزا خیر عطا فرمائے،
ہمارے ان اکابرین کو اور آج کے اس پروگرام کے منتظمین کو. مجھ سے قبل بہترین اور خوبصورت انداز سے مقررین کو آپ حضرات نے سنا، میں نے بھی سنا، علمی گفتگو بھی سننے کو ملی، بینکنگ کے حوالے سے بہت ساری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں جنم لے رہے تھے اس کے جوابات بھی ہمیں ملے، اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا. لیکن میں صرف 2-4 گزارش اپنے بڑوں کی موجودگی میں اور پیشگی سوء ادب کی معذرت چاہتے ہوئے کہ مجھ سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے معاف فرمائیں گے حضرات، میں صرف 2-4 گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے ہم سب کے قائد اہل حدیث علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور اکیلا میں نہیں کر رہا، میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ایک سیکرٹری کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے، جماعت کی طرف سے پوری جماعت ان کی وفاداری پہ فخر محسوس کرتی ہے. الحمدللہ ہر موقع پر، ہر تحریک کے موقع پر حضرت نے جو سرپرستی فرمائی ہے، حضرت نے جو قیادت فرمائی ہے، ہم کبھی بھی انہیں فراموش نہیں کر سکتے. اور اللہ ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ ہم حضرت کے سائے سے اور ان کے اس عظیم قیادت سے ہم محروم ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں 7 اکتوبر کو فلسطین کانفرنس کے نام سے جو پروگرام ہوا، اور میرے ان برادران حضرات نے، میرے اکابرین نے جو محنت فرمائی، جس میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خصوصی طور پر شرکت کے لیے حاضر ہوئے. اور ہمیں علم ہے کہ مولانا صاحب کتنے عظیم پروگرامات کو چھوڑ کر، اپنے شیڈول کو چھوڑ کر، ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس سے زیادہ اہم پروگرامات تھے، لیکن آخری وقت تک مولانا صاحب کا حکم تھا، اصرار تھا کہ نہیں، مجھے میرے بڑے اور میرے برادر اور میرے پروفیسر صاحب علامہ ساجد میر صاحب کا حکم ہے، میں کسی بھی صورت میں اس کے حکم کی تعمیل سے میں اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا. آپ حضرات نے دیکھا اس پروگرام میں ہم نے آپ کی محنتوں کو سراہا، آپ کی اس وقت کی کاوشوں کو سراہا، اور آج ایک بار پھر اس حرمت سود سیمینار کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنتوں کو، اور خاص کر چنیسر ٹاؤن میں آپ حضرات کا آپس میں ایک دوسرے سے جو ربط ہے، جو تعلق ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد ہے، میں یقین سے آپ کو کہوں کہ میں ان کو خوبصورت انداز سے سراہنے کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جمعیت علماء اسلام چنیسر ٹاؤن آپ کے حوالے ہے، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. جمعیت علماء اسلام ضلع شرقی آپ کے لیے تیار ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ بھی آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ جس طرح پہلے تیار تھی، آج بھی آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ. جہاں ہمارا کام ہے اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا، وہاں جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا، وہاں آپ کے عوام، میرے عوام، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے عوام، ان کے عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کچھ ذمہ داریاں عوامی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں پارلیمانی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں مقامی سطح کے ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں قومی سطح کی ہوتی ہیں. پارلیمانی سطح کی آپ کی تمام ذمہ داریاں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ذمے پہلے بھی لے چکے تھے، آج بھی لے، آئندہ بھی ان کے ذمے ہے انشاءاللہ. اور ان کی معیت میں، ان کی رفاقت میں پروفیسر ساجد میر صاحب ان کے ساتھ ہیں، ہمارے دیگر اکابرین ان کے ساتھ ہیں. یہ پارلیمانی سطح پر، قومی سطح پر ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین، ہم ان کے حکم کی تعمیل کے منتظر رہیں گے. لیکن مقامی سطح پر اور یہاں عوامی سطح پر اب میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے
کہ اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد ہو عوامی سطح پر حرمت سود کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو اہم موضوعات آئیں گے جب بھی جہاں ضرورت پڑے گی آپ نے اپنے کردار کو آپ نے چھپانا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے آگے جا کر اپنے کردار کو آپ نے جس طرح آج پیش کیا ہے آئندہ بھی اپنے اس کردار کو آپ پیش کریں گے. اپنی توانائیوں کو آپ سب عوام کے سامنے لائیں گے اور اس طرح کے مواقع جب اپنے اکابرین کو آپ دستیاب دیں گے جب آپ ان کو فراہم کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ علاقائی سطح پر آپ میں اور آپ کے عوام کے درمیان ایک ربط آئے گا اور اس ربط کے نتیجے میں ایک اتحاد ہوگا اور اس اتحاد کے نتیجے میں ایک قوت بن کر رہے گی اور اس قوت کے نتیجے میں آپ پارلیمانی سیاست تک بھی اپنے آپ کو پہنچا سکیں گے انشاءاللہ. پارلیمانی سیاست سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم اور آپ جتنے دن یہاں تشریف رکھیں ہم جہاد کے موضوع کو لے لیں ہم حرمت سود کے موضوع کو لے لیں ہم کسی بھی موضوع کو لے لیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں اوامر ہیں جو نواہی ہیں ہم جتنے بھی ان کے لعنتوں کو ہم یہاں پیش کریں اور ان کے جو جہاں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ سود ایک لعنت ہے ایک نحوست ہے ایک نجاست ہے ایک شناعت ہے لیکن ان سب کا اثر تب ہوگا کہ مقامی سطح پر ہمارے اور آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اتحاد ہو اور پارلیمانی سطح پر آپ اپنے نمائندوں کو مضبوط کرے اور آپ کا ایک پارلیمان کا ایک نمائندہ جو کام وہاں کر سکتا ہے ہم اور آپ یہاں ہزاروں مہینے ہزاروں سال بھی بیٹھ کر کے ہم وہ نہیں ادا کر سکتے جو کردار وہ وہاں ادا کر سکتا ہے. اس کے ایک ہی واضح مثال ابھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے دیکھی. ایک طرف 342 کی تعداد ہے اور دوسری طرف صرف 8 افراد کی تعداد ہے جمعیت علماء اسلام کی. ہمیں اس موقع پر یہ بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بنے آپ کو کے پی کی گورنمنٹ کا حصہ بنایا جائے گا بلوچستان کی آدھی گورنمنٹ آپ کو دی جائے گی گورنرشپ آپ کو دی جائے گی آپ کو فلاں منسٹری دی جائے گی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائدین کو کہ جب میرے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور میرے قائد پروفیسر ساجد میر صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر اتحاد تنظیمات مدارس نے جب آپس میں فیصلہ کیا مولانا صاحب نے صورتحال ان کے سامنے رکھی تو سب سے پہلے مولانا صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے منسٹری کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لیے گورنرشپ کوئی معنی نہیں رکھتا میرے لیے حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لیے سب سے زیادہ معنی اگر کوئی اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سود کے حوالے سے ہم حکومت کو مجبور کرے ہم ختم نبوت کے حوالے سے حکومت کو مجبور کرے. الحمدللہ آپ نے دیکھا علماء کابرین کے حوالے سے انہوں نے جو اس وقت اتفاق کا مظاہرہ کیا اس اتحاد کے مظاہرے کے نتیجے میں آج قوم کو کتنی بڑی خوشخبری ملی. میرے عزیز دوستو ہم اپنے سیاسی میدان کو اکیلا نہ چھوڑیں. ویسے ہم تو میدان میں آ چکے ہیں جمعیت علماء اسلام اتنے اس انداز سے آ چکے ہیں کہ اب آندھی ہو بادل ہو طوفان ہو بارش ہو گرمی ہو سردی ہو چاہت ہو نہ چاہت ہو ہم تو اس میدان میں آپ کے خادم بن کر رہے ہیں اور خادم بن کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن آپ کی یکجہتی کو دیکھ کر کے یہ ہم آپ کو باور کراتے ہیں کہ جب آپ اسی طریقے سے ہمارے حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے لیے پھر الیکشن میں میرے لیے انتخابات میں میرے لیے پھر یہ فرق بہت ہی مشکل ہوگا کہ میرے اس وقت میرا امیدوار مولانا محمد حسن سلفی صاحب ہے یا مفتی یونس صاحب ہے یہ دونوں میرے آنکھوں کے تارے ہوں گے یہ دونوں میرے سر کے تاج ہوں گے اور جب میں ان کے لیے ووٹ استعمال کروں گا عوام کے لیے وہ عوام کو مجبور کروں گا تو عوام خود بخود آپ کو کہے گی کہ آج ہمیں ووٹ استعمال کرنے میں مزہ آ گیا. سب سے پہلے میرے اور آپ کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے اور وہ اتحاد کی صورت یہی بن سکتی ہے جو الحمدللہ آج آپ حضرات نے عملی طور پر آپ نے اس اتحاد کا مظہر دکھا دیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات اسی طریقے سے سرفرستی فرمائیں گے اور میں اپنے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب کو عرصہ دراز سے میری شناسائی ان کے ساتھ
اور ایک شاگرد کی حیثیت سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں آپ کی جماعت کسی بھی رکن کو، کسی بھی ذمہ دار کو، کسی بھی عام آدمی کو، جمعیت علماء اسلام کی جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھ کر آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔